بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور میں شہری کو اغوا برائے تاوان میں ملوث پولیس افسر کو، پنجاب پولیس کے افسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ ایک پولیس افسر کی جانب سے اپنے ہی ادارے کے جو CIE ہے اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ منشیات فروشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ان کی ملی بھگت سے رہا ہو جاتے ہیں، جبکہ لاہور پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے ہیں اور ایک اہلکار پولیس والے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایک دلچسپ کیس عدالت میں گیا۔ دلچسپ اس وجہ سے کہ اپنی نوعیت کا یہ ایک الگ کیس تھا جو عدالت میں پہنچا، اور ایک بھکاری نے درخواست دائر کی عدالت میں، اور بھکاری نے کہا، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں یہ کیس تھا۔ بھکاری نے یہ التجا کی کہ میں ایک خاص ایریا میں وہاں بھیک مانگتا ہوں، اور جو وہاں باقی اس ایریا کے بھکاری ہیں وہ مجھے وہاں سے نکال دیتے ہیں، مجھے بھیک نہیں مانگنے دیتے، تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ اس جگہ بھیک مانگنے کا میرا حق ہے۔ بھکاریوں کے بھیک مانگنے کے تنازع عدالت پہنچا، جہاں ایڈیشنل سیشن جج نے پولیس رپورٹ کی روشنی میں درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ ایڈیشنل سیشن جج 3 کی عدالت نے گداگروں کے تنازع پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی زمین یا ملکیت کا تنازع نہیں ہے اور شہر کی فٹ پاتھ گداگروں کی بھی نہیں ہے جس پر سنوائی کی جا سکے اور ان کو ان کا حق دیا جا سکے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس رپورٹ کے مطابق کوئی زمین یا ملکیت پر قبضے کا تنازع نہیں ہے۔ گداگروں کے 2 گروپوں میں حد بندیوں کا معاملہ ہے، جو کہ ویسے ہی گداگری ویسے ہی غیر قانونی ہے، تو کوئی غیر قانونی بندہ غیر قانونی کام کرنے کے لیے عدالت سے کیسے رائٹ ڈکلیئر کروا سکتا ہے کہ آپ حد بندی مقرر کریں کہ یہاں سے یہاں میرا حق ہے، یہاں سے یہاں بھیک مانگنے کا اس کا حق ہے۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ یہ معاملہ بتاتا ہے کہ کیسے معاشرتی مسائل قانونی اور انتظامی چیلنجز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ فٹ پاتھ عوامی جگہ ہوتی ہے، اس پر کسی ایک گروہ کا حق نہیں بنتا، اور وہ عوام کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہے کہ عوام وہاں سے آ جا سکے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے وہ ایک آسانی ہوتی ہے، لیکن وہاں اگر گداگروں نے قبضے کر لیے تو وہ فٹ پاتھ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں، اچھا یہ ایک پورا پروفیشن بن چکا ہے بدقسمتی سے، کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں ایک JIT بنی تھی اور اس نے یہ رپورٹ دی تھی کراچی کے حوالے سے کہ کتنے MQM اور پیپلز پارٹی کے جو ممبران تھے نیشنل اسمبلی کے، یا ان کے بڑے صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے، یا ان کے وزراء تھے، جو باقاعدہ طور پر جو گینگ تھے بھکاریوں کے یا گروپ تھے ان کو ہیڈ کرتے تھے۔ یہ باتیں سامنے آئی تھی۔ لاہور میں عمر شیخ سابق جو CCPO لاہور تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عمر شیخ کے دور میں اور پھر اس کے بعد غلام محمود ڈوگر جو CCPO لاہور تھے، انہوں نے بھکاریوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی تھیں، تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ ان کو بڑی گاڑیوں پر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور شام کو ان کو پک کیا جاتا ہے اور وہ اپنا پیسے وصول کر لیتے ہیں، تو اس پر پھر باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا بھکاریوں کے خلاف۔ لیکن اب تو حالات یہاں تک پہنچے کہ وہ عدالتوں میں پہنچ گئے، اپنا حق منوانے کے لیے، حد بندیاں مقرر کروانے کے لیے وہ عدالتوں میں گئے ہیں، اور عدالت نے ان کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ دوسری طرف لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پولیس مقابلہ ہوا ڈاکوؤں کے ساتھ، اور جس میں ایک اہلکار شہید ہو گیا اور دوسرا اہلکار زخمی ہو گیا۔ باغبان پورے کا علاقہ ہے لاہور کا۔ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہوئے، جبکہ ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق مشکوک موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس پر ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے، جبکہ ایک کانسٹیبل شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مقابلے میں شہید ہونے والے کانسٹیبل کی شناخت عمران حیدر کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زخمی کانسٹیبل دلدار کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق گشت پر مامور محافظوں نے GT روڈ نزد PSO پمپ مومن پورہ میں بغیر نمبر کی موٹر سائیکل پر سوار مشکوک افراد کو روکنے کا اشارہ کیا، جس پر انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DIG آپریشنز سید علی ناصر رضوی، SP کینٹ اویس شفیق موقع پر پہنچ گئے اور واقعے سے متعلق تفصیلات معلوم کی۔ بعد ازاں انہوں نے ہسپتال میں زیر علاج زخمی کانسٹیبل کی عیادت کرتے ہوئے کہا کہ فرض کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور میرے خیال میں جو ایکچول اپنے فرض کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور یا زخمی ہوتے ہیں، وہ پوری قوم کے سروں کا تاج ہیں اگر وہ ایکچول اپنے فرض کی سر انجام دہی کر رہے تھے۔ دوسری طرف
CIA اہلکاروں پر منشیات فروشوں سے ملے ہونے کا الزام لگایا ہے، اور یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں لاہور میں SHO ہڈیارہ ہڈیارہ تھانے کا نام ہے، محمد خالد خان SHO نے CIA کے اہلکاروں پر، CIA ایک اسپیشل فورس ہے پولیس کے اندر جو انویسٹیگیشن کرتی ہے، جو ہینیس کرائم ہوتے ہیں یا اوفینس ہوتے ہیں اس کی، تو CIA اہلکاروں پر منشیات فروشوں سے گٹھ جوڑ کا الزام عائد کیا ہے اپنے ہی پنجاب پولیس کے ایک سینئر SHO نے۔ لاہور کے علاقے ہڈیارہ کے SHO محمد خالد نے CIA اہلکاروں پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ منشیات فروشوں سے ملے ہوئے ہیں۔ SHO ہڈیارہ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ CIA اہلکار علاقے سے منشیات فروش لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے سے منشیات فروشوں کو، جو اس SHO کا علاقہ ہے وہاں CIA کارروائی کرتی ہے اور ان کے علاقے سے منشیات فروشوں کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور دوسرے علاقے میں جا کے پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے۔ SHO ہڈیارہ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ CIA اہلکار علاقے سے منشیات فروش لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، ملزمان کی گرفتاری پر ضابطے کی کارروائی بھی پوری نہیں کی جاتی۔ اگر کسی پولیس پارٹی نے دوسرے تھانے کی حدود میں جا کے کوئی کارروائی کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ ضروری ہے کہ وہ اس متعلقہ تھانے میں جا کے رپٹ درج کروائیں گے اور وہاں آمد بھی لکھیں گے اور روانگی بھی لکھیں گے، اور پھر وہ گرفتاری کرتے ہیں، پھر وہ رپٹ لکھتے ہیں اور پھر ان کو لے کے جاتے ہیں۔ اور جو نالج میں ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا ملتان میں کئی دفعہ ایسا ہوا، کراچی میں لاہور سے پولیس کے ملزم گرفتار کرنے کے لیے، اور آگے انہوں نے ان کو جو ملزمان پارٹی تھی انہوں نے دھاوا بول کے پولیس والوں کو زخمی کر دیا۔ سندھ پولیس کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقوع ہوا ہے یا کوئی ایسا پولیس پارٹی آئی تھی۔ پھر ملتان میں تو ملتان پولیس اور لاہور پولیس آمنے سامنے آ گئی تھی کہ لاہور پولیس نے وہاں جا کے دھاوا بولا، انہوں نے 15 پہ کال کر دی، وہاں ملتان پولیس آ گئی، ملتان پولیس اور لاہور پولیس آمنے سامنے ہو گئی تھی، ماضی کی بات ہے۔ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے جب جو پرسکرائبڈ جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ چلیں، لیکن جب آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر چیزیں تو خراب ہوتی ہیں۔ SHO ہڈیارہ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا جی کہ گرفتاری پر ضابطے کی کارروائی بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کا ٹاسک اعلیٰ افسران نے مجھے سونپا ہے، لیکن CIA اہلکار مجھے کارروائی کرنے پر ہراساں کر رہے ہیں۔ جب معاملے کی نشاندہی کی تو میرے خلاف اب ایک جھوٹی رپورٹ مرتب کر کے بھیج دی گئی ہے۔ SHO خالد خان نے اعلیٰ افسران سے اس معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ CIA اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب میرے خیال میں ویسے تو کارروائی ہو جاتی، اب چونکہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اس کے بعد انہی کے خلاف ہی ڈسپلنری جو ایکشن ہے وہ ہوگا، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان کو یہ معلوم ہوگا اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ، اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہوگی اعلیٰ حکام کو اپنی بات پہنچانے کی، اور نہیں پہنچی ہوگی تبھی ان کو پھر مجبوراً اپنا ویڈیو پیغام دینا پڑا ہوگا، جو بھی معاملہ ہے۔ اور دوسری جانب CIA بھی ایک ڈسپلن فورس ہے تو وہ بھی اس کے حوالے سے اپنا جو رد عمل ہے وہ دیں گے کہ کیا جو SHO کے الزامات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ دوسری طرف لاہور میں تعینات پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے خلاف شہری کو اغوا کر کے اس سے تاوان وصول کرنے کے الزام پر مقدمہ درج کر کے SHO شادمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار SHO افضال رؤوف اور سب انسپکٹر سمیت 7 پولیس اہلکاروں کے خلاف ضلع شیخوپورہ کے تھانہ فیروز والا میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ واقعے کی FIR کے مطابق گجرانوالہ کے رہائشی الیاس کو زبردستی گن پوائنٹ پر گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم جگہ لے جایا گیا اور 1 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا۔ FIR کے مطابق الیاس نے گھر فون کر کے 12 لاکھ روپے منگوائے اور وہ رقم اہلکاروں کو دے کر اپنی جان چھڑائی۔ اس پر پھر یہ معاملہ حکام کے نالج میں آ گیا۔ اب اس میں 2 پولیس افسران ہیں، ایک انسپکٹر ہے اور ایک سب انسپکٹر ہے، اور 7 ملزمان ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا سے ایک ملزم کو اغوا برائے تاوان کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس کی بھی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے لاہور پولیس پر۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ ذمہ داری ہے بلال صدیق کمیانہ کی، جو CCPO لاہور ہیں، وہ اس معاملے پر تگڑے طریقے سے ایکشن لیں۔ IG پنجاب کی ذمہ داری ہے وہ اس سارے معاملے پر تگڑے طریقے سے ایکشن لیں۔ جو محافظ ہیں، اب یہ پہلے تو چلیں ہوتا تھا کہ جی 2 ملزمان ہیں اور ملزمان یا مدعی ہیں، ان سے پولیس والوں نے کوئی پیسے لے لیے ہیں یا ان سے کوئی ملی بھگت ہو گئی ہے، یہ بات تو پہلے بھی سننے میں آتی تھی۔ لیکن یہ افسوسناک معاملہ کہ اغوا برائے تاوان میں ملوث ہونا، کہ آپ کسی کو غیر قانونی طور پر پہلے تو گرفتار کریں اور پھر اس کے بعد اس سے آپ پیسے طلب کریں اور آپ اس سے مطالبہ کریں جی کہ اتنے پیسے دیں، تو یہ تو انتہائی افسوسناک معاملہ ہے اور
انتہائی گھناؤنا جرم ہے اور اس کے اوپر تگڑے طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کے 2 افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے اور مزید کارروائیوں کے لیے۔ سندھ میں ایسے واقعات ہمیں روز سننے کو ملتے ہیں، وہاں ڈی ایس پی لیول کے افسران بھی ملوث تھے، لیکن پنجاب میں اور لاہور میں بھی اب واقعات تو پہلے بھی سنائی دیتے ہیں، لیکن اس طرح ایف آئی آر کا ہو جانا اور پھر اس کے بعد گرفتاری ہونا، پولیس افسران کی گرفتاری، یہ بڑے عرصے بعد سنا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جرائم کے خاتمے کے لیے ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔